ناظرین کرام، اہل سنت کے لیے ایک بہت ہی بڑی افسوسناک خبر آ چکی ہے۔ ناظرین کرام، اہل سنت کے بہت بڑے علماء کرام ہیں جن کا شمار ہوتا ہے، جس کا نام ہے سید عرفان شاہ مشہدی۔ تو دوستو، سید عرفان شاہ مشہدی اس وقت جناب اہل سنت کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ اہل سنت کو چھوڑ کر وہ شیعہ میں شامل ہو گئے ہیں۔ دوستو، عید غدیر پر جناب عید غدیر کے موقع پر وہ شیعوں کے ساتھ کیک کاٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، عید غدیر منا رہے ہیں، کیونکہ یہ اہل سنت لوگ نہیں مناتے بلکہ شیعہ لوگ مناتے ہیں۔ تو دوستو، انہوں نے اہل سنت کو خیر آباد کہہ کر جو ہے نا انہوں نے شیعہ والا مسلک اختیار کر لیا ہے۔ اس بات پر جناب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب بھی میدان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے جناب سید عرفان شاہ مشہدی کی زبردست چھترول کی ہے، ایسی چھترول کی ہے جناب، آپ بھی سنیں میں بھی سنتا ہوں ساری مکمل ڈیٹیل۔ اور سید عرفان شاہ مشہدی انہوں نے جناب اہل سنت کے مسلک کو کیوں چھوڑا اور اہل سنت کے مسلک کو چھوڑ کر جناب اہل تشیع مسلک کو کیوں اختیار کیا، کیا وجہ ہے، کیا ڈیٹیل ہے، کیا ویڈیو ہے جناب، ساری ویڈیو، ساری کہانی، ساری زبانی علامہ جناب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اس کی جناب زبان سناتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ والی ویڈیو ملاحظہ فرمائیے۔ لوگ ایسے زون میں آ چکے ہیں کہ داتا صاحب کا بورڈ لگا کے سواریاں گامے شاہ جا اتارتے ہیں۔ وہ تازہ عید غدیر منانے کے درپے ہے 18 ذو الحج۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ عید غدیر ہے کیا؟ عید غدیر کون منا سکتا ہے؟ روافض نے یہ جشن منایا اور ان کے عقیدے کے مطابق وہ مناتے پھریں، کیونکہ عید غدیر منانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اول ہونے کا منکر ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ دوم ہونے کا منکر ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ سوم ہونے کا منکر ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ چہارم ہونے کا منکر ہو۔ تو پھر مناتا پھرے جشن غدیر، کیونکہ عید غدیر جو مناتے ہیں پوچھو ان سے کس چیز کی مناتے ہیں؟ یہ موسوعۃ الغدیر میرے ہاتھ میں ہے۔ عید غدیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ مولا سے خلیفہ بلا فصل مراد لیتے ہیں۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، یہ ان کے نزدیک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان تھا، رافضیوں کے نزدیک، جو انہوں نے جعلی طور پر مانا بنایا ہوا ہے۔ اب مولا تو ان کو ہم بھی مانتے ہیں، مگر ان کو پہلا خلیفہ مانے تو پھر سارے صحابہ پہ الزام آتا ہے جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی مولا علی سمیت، کہ خلیفہ اول کوئی اور تھا تو انہوں نے خلافت کیوں چھینی اس سے؟ پھر قرآن کے قرآن ہونے پر اعتراض آتا ہے کہ جس بندے نے جمع کیا، معاذ اللہ اگر وہ غاصب تھا تو اس کا اکٹھا کیا ہوا قرآن کیسے معتبر رہ جائے گا؟ عید غدیر منانے والوں حیا کرو، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، یہ سنی کا ایمان ہے اور سنی کا یہ اعلان ہے، من کنت مولا کا یہ اعلان ہے کہ جو یہ مناتا ہے وہ جہنم کا نشان ہے۔ اہل سنت تمہارے نزدیک عیدوں کی عید کون سی ہے؟ سرکار دنیا میں نہ آتے تو کون تھا، کس کی کیا حیثیت تھی؟ لولا کلمہ خلقت الافلاق لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ۔ اور ادھر ان کے مسلک کا یہ امام اس موسوعۃ الغدیر کی پہلی جلد کے اندر اے فلا غرفہ ان یسمیہ العلامۃ الامینی العید الاکبر، اور دوسرے مقام پر کہتا ہے ان عید الغدیر عید علمی اصیل لا یقل عن عید الفطر والاضحیٰ المبارکین۔ یہ کہہ رہے ہیں یہ عید الفطر سے بڑی عید ہے، عید الاضحیٰ سے بڑی عید ہے، ہر عید سے بڑی عید ہے۔ ان کے نزدیک 12 ربیع الاول شریف جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور سارے عیدوں سے بڑی عید ہے، یہ کہتے ہیں اس سے بھی بڑی عید عید غدیر ہے 18 ذو الحج۔ بھی لوگ ہو سکتے ہیں کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میں بھی محب بن جاؤں، میں بھی محب بن جاؤں۔ ارے محب علی بنو مگر شریعت سے پوچھ کے بنو۔ محبت علی میں 12 ربیع الاول شریف کو نہ بھول جاؤ، کیونکہ مولا علی خود 12 ربیع الاول کے نمبردار ہیں، اور اس کا تو پتہ بھی نہیں کہ وہ 18 ذو الحج تھی اس دن یا نہیں تھی۔ حدیث پر حق ہے، حدیث کا مطلب پر حق ہے، مگر اس سے روافض نے جو غلط مانا اس کا اخذ کر کے جو کچھ ڈھونگ رچایا وہ جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے۔ اگر مجھ پہ اعتماد نہیں تو پیر میر علی شاہ صاحب کی کتابیں پڑھ لو، فضیلت بہت بڑی ہے، مگر میرے نبی علیہ السلام نے غدیر خم کے مقام پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرگز 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 خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ مولا کا لفظ بولا ہے۔ جی ناظرین اکرام، جناب آپ نے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو کہ سنیوں کے بہت بڑے پیشوا ہیں
علماء کرام میں سے جناب اتھینٹک علماء کرام میں ان کا شمال ہوتا ہے۔ دوستو جناب انہوں نے مکمل ڈیٹیل بتائی ہے کہ عید غدیر کیوں منائی ہے۔ اس وقت جناب علامہ عرفان شاہ مشہدی جو کہ اہل سنت سے پھر کر اہل تشیع میں تبدیل ہو چکے ہیں، اور اہل سنت کو جناب انہوں نے جو ہے نا ایک مرتبہ خیر آباد کہہ دیا ہے۔ وجہ کیا بنی ہے، معاملہ کیا تھا، انہوں نے ساری ڈیٹیل بتائی ہے۔ تو جناب آپ نے تمام تر یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، یہ اور کیسی لگی جناب ویڈیو علامہ عرفان شاہ مشہدی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس وقت، اور اسی طرح ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جناب ان کے بارے میں آپ کی کیا رد عمل ہے، اور کیا علامہ جو عرفان شاہ مشہدی نے جو کام کیا ہے کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور بتائیے۔ اپنے میزبان محمد جنید کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔